ثابت کرنے میں سیدہ کو بڑا خراج دینا پڑا، بڑا خراج دینا پڑا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بیان کرتا کہ مولا کائنات نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، لیکن اب موقع نہیں رہ گیا۔ بڑا خراج دینا پڑا سیدہ کو۔ کون جانے کہ سیدہ کون ہے؟ پیغمبر نے اپنی وفات سے چند دن قبل کہا کہ لوگوں پہچانو یہ سیدہ ہے، اس کا دروازہ میرا دروازہ ہے، اس کا گھر میرا گھر ہے۔ فمن ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ، جس نے اس گھر کی حرمت کو پامال کر دیا اس نے حجاب الہی کو پارا کر دیا۔ 6 مہینے آ کر کے در پر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ اسی دروازے پر دشمن آگ و لکڑیاں لے کر کے آئے ہیں جلانے کے لیے، جلا دیا گیا۔ سیدہ پر جسارت ہوئی، یعنی تصور نہیں کر سکتے، بدن کانپ جاتا ہے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، کیسے کہیں، کیسے کہیں۔ جو کچھ تاریخ نے لکھا ہے بیان کرنے میں زبان لڑکھڑا جاتی۔ اور اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات نے کتنے خون کے گھونٹ پیے، صاحب ذوالفقار ہے علی، بس اتنا کہہ کے رہ گئے کہ لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے مر گیا۔ اور سیدہ کے بدن کو نیلا نہ دیکھتا۔ آپ یقین جانے عزیزو، اس دن مولا کائنات کو یقیناً مر جانا چاہیے تھا، اگر وہ ذمہ داری نہ ہوتی تو علی بچ نہیں سکتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ رضا پروردگار پر راضی نہیں بتا رہے ہیں، جتنا میرے لیے مرنا سخت ہے اس سے کہیں زیادہ سیدہ کو دیکھ لو۔ آپ میں سے کون سا ایسا غیرت دار شوہر ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے اس کی بیوی زمین پر پڑی ہے، دشمن ادھر سے ادھر، اب اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن علی ابن ابی طالب خاموش ہیں۔ علی کی خاموشی کا سبب کیا ہے؟ اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے، شعراء کو لکھنا چاہیے۔ علی کی خاموشی کتنا سخت ہے اس گھر آنے کے لیے۔ یہ مسئلہ سنا ہے نا آپ نے، شمر نے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ امام حسین مر گئے، کچھ کہہ رہے تھے نہ زندہ ہے۔ شمر نے کہا سر کاٹ لو، کوئی جا نہیں رہا، کہ زندہ ہے، کوئی کہہ رہا نہیں مر گئے۔ شمر کا بھی ہم بتاتے ہیں۔ منٹ کی اجازت چاہتا ہوں، آخری ہے۔ شمر نے کہا ہم بتاتے ہیں۔ کہ کیا کرو گے تم؟ چونکہ حسین نے ایسی جنگ کی تھی، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی قریب آنے کی، اگر اٹھ گئے تو کیا ہوگا۔ اتنے قریب آیا کہ جہاں سے آواز جا سکے امام حسین تک، وہ کہتا ہے فوج والوں خیمے پر حملہ کرو۔ سن لیا آپ نے کیا ہوا؟ امام حسین نے اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، کوہنیوں پر بلند ہوئے۔
عبادی شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم قیامت سے خوف زدہ نہیں ہو، کم از کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. کونوا احرارا فی دنیاکم. پوچھا ابن فاطمہ کیا ہے؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں خیمے کا رخ نہ کرو. زخموں سے چور حسین، صبح سے تھکا ہوا حسین، تاب نہ رکھنے والا حسین، لاشوں پر لاشیں اٹھانے والا حسین. لیکن اگر خیموں کا رخ سن لیا تو کوہنیوں پر کھڑے ہو گئے، ہائے علی. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے سیدہ زمین پر. یہی تو وجہ تھی کہ جیسے ہی خبر شہادت ملی علی منہ کے بس زمین پر گرے. ہائے میرے لیے سیدہ کو کیا کیا سہنا پڑا، سیدہ کو کیا کیا برداشت کرنا پڑا. گھر آئے، وصیت نامہ نکلا. علی آپ غسل دیجئے گا، آپ قنوت کیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، رات میں آپ مجھ پر نماز پڑھیے گا، آپ مجھے دفن کیجئے گا رات میں. بس اب تفصیل نہیں پڑھ سکتا. انتظار کیا، آئے ہوئے مجمع کو واپس کر دیا. انتظار کیا کہ رات چھا جائے. کل کی جیسا دن ہے نا، جب کل کی رات آئے تو سوچئے گا. انتظار کیا کہ رات چھا جائے. رات چھا گئی. آواز دی اسما پانی کا انتظام کر، سیدہ کو غسل دینا ہے. لے کر کے آئے، لا کر کے رکھا. کوئی جا نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہیں اور کوئی آ نہیں سکتا. اکیلے مولا کائنات آستین چوہائے غسل دے رہے ہیں. درمیان غسل علی چیخ کر روئے. جس نے ابھی بچوں کو منع کیا تھا، بچوں رونے کو نہیں منع کرتا، زور سے نہ رونا، کہیں محلے والے اٹھ لے جائے. اس علی نے چیخ ماری. بعد میں پوچھا گیا مولا آپ کو تو ایسے روتا نہیں دیکھا گیا، کیا ہوا؟ کہا رہے کیا پوچھتے ہو، جب میرا ہاتھ بازوؤں پر گیا تو سوجے ہوئے، جب پسلیوں پر آیا تو کفنا دیا. جنازے کو لا کے تابوت میں رکھا. دستور ہے کہ بچوں کو آخری دیدار کراتے ہیں ماں باپ کا. کفن کو ہٹایا. بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کو لو. حلم تزود من امکم، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. بچے آئے، جو مقتل کے جملے ہیں پڑھ رہا ہوں. امام حسن اور امام حسین آئے، جنازے کے پاس کھڑے ہوئے. آواز دی یا ام الحسن و یا ام الحسین اذا لقیت جدنا محمد المصطفیٰ فقرئیہ من السلام. اے اماں، اے حسن و حسین کی ماں، جب نانا سے ملاقات ہو تو سلام کہیے گا. اور جملہ سنیں گے اور کہیے گا کہ ہم دونوں آپ کے بعد یتیم ہو گئے. حسنین پہلے بھی جنازے کے پاس آئے تھے، جب مسجد سے آئے تھے جنازے سے آ کر کے لپٹے تھے، لیکن سیدہ نے یہ عمل نہیں کیا.
لیکن اس وجہ سے جنازے پر جیسے ہی بچوں کے لبوں پر آیا ہم دونوں یتیم ہو گئے، بس لفظ یتیم کا سننا تھا۔ علی کہتے ہیں اشہد اللہ لقد حنت وعنت ومدت یدیہا وضمتہما الی صدرہا ملیا۔ سیدہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، دونوں بچوں کو لپٹا لیا۔ آواز آئی یا علی ارفعہما فلقد ابکی واللہ ملائکۃ السماء، اے علی ان دونوں کو اٹھا لو، جنازے سے دور کرو، ملائکہ میں کوہرام مچ گیا۔ مولا کائنات آگے بڑھے، حسن کا بازو تھاما، اٹھو میرے لال حسن اٹھو، حسین کا شانہ پکڑا، اٹھو میرے بچے اٹھو۔ ہاں ماں باپ کے جنازوں سے بچوں کو ایسے ہی جدا کیا جاتا، کوئی تماچا مار کے نہیں ہٹاتا۔ کوئی تازیانہ مار کے نہیں ہٹاتا۔ آگے نہ پڑھ سکوں گا، یہی مجلس تمام ہو رہی اسی جملے پر۔ آپ کو معلوم ہے آج جب حسین اپنی ماں سے جدا ہوئے تو پھر کب ملے؟ آج جب اپنی ماں کے جنازے سے جدا ہوئے تو دوبارہ کب ملے؟ جب پشت فرس پر جھوم رہے تھے، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، عجب نہیں کہا ہو مجھے وہاں پہنچا دے، لے کر کے چلا، ایک جگہ پر رکا، غور سے دیکھا، ماں دامن پھیلائے ہوئے، اے میرے لال، اے میرے بچے، آجا حسین، یہ ماں تیرے دوبارہ کب ملے؟ جب پشت فرس سے زمین کی طرف چلے۔ اٹھایا حسن حسین کو، بند کفن کو علی نے کیسے باندھا؟ آواز دی، حسن حسن جاؤ ابو ذر کو بلا کے لاؤ، ادعو لی ابا ذر۔ آئے، ابا ذر کہتے رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی، کسی نے نقل واب کیا، اب جب باہر نکل کے دیکھا دیوار سے سر لگائے حسن کھڑے ہوئے۔ جلدی سے باہر آئے، شہزادہ خیریت کیا ہوا؟ چچا چلیے اماں کو دفن کر لو۔ جنازہ اٹھا، زینب و ام کلثوم نے کیسے رخصت کیا نہیں معلوم، لے کر کے آئے، رکھا، نماز جنازہ پڑھی علی بن ابی طالب نے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے، مالک ہادہی بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی بیٹی ہے، جس کے نور سے کائنات منور تھی۔ دور سے ایک روشنی نظر آئی، قریب گئے، زمین کو ہٹایا، قبر آمادہ ہے، سیدہ کو قبر میں رکھا، آواز دی زمین سے ہوشیار رہنا، میری امانت آ رہی ہے۔ ہذہ ودیعتی، بس تمام کر دیا، قبر کو بند کیا،
قبر کو بند کیا. مقتل کے جملے ہیں حاج بہ الحزن، غموں کا پہاڑ ٹوٹا علی پر. دونوں ہاتھ قبر پر رکھ کر کے بیٹھ گئے. ریش مبارک سے آنسو ٹپکنا شروع ہوئے. جناب عباس مولا کے چچا آگے بڑے، بازو تھام کے اٹھایا، پیغمبر کی زریح کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وعن ابنتک النادلۃ فی جوارک وسریعۃ اللحاق بک. چھوڑ رہا ہوں چیزوں کو. ایک جملہ کہتے ہیں، علی ترجمہ کر رہا ہوں صرف، ستنبئک ابنتک، اے رسول خدا یہ آپ کی بیٹی خود بتائے گی. یہ آپ کی بیٹی خود بتائے گی کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا. خود بتائے گی یہ بیٹی. میرے عزیزوں، مولا نے کیوں نہیں بتایا؟ علی نے کیوں نہیں کہا کیا ہوا؟ جب مولا کائنات کی شادی ہوئی تو پیغمبر نے سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یا ابا الحسن ہذہ ودیعۃ اللہ و ودیعۃ رسولہ محمد فاحفظ اللہ واحفظنی فیہا وانت فاعل. اے علی، یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے رسول کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا. اور تم کر لو گے یہ کام. امانت لی تھی 9 برس پہلے، آج امانت واپس کر رہے ہیں. لقد استرجعت الودیعہ، امانت واپس ہو رہی ہے، لیکن کہہ نہیں رہے کچھ. کیوں؟ اس لیے کہ جب امانت لی تھی تو رخسار نیلا نہ تھا، بازو سوجے نہ تھے، پسلیاں ٹوٹی نہ تھی.